فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے بعض کلمات کو بعض پر فضیلت دی ہے. بعض جملے جو قرآن اور حدیث میں وارد ہیں ان کو بعض پر زیادہ اہمیت حاصل ہے. انہی کلمات میں سے وہ کلمہ بھی ہے جسے ہم اور آپ کلمہ توحید کہتے ہیں، خصوصاً وہ کلمہ جس کے اندر توحید کی تینوں صفتیں پائی جاتی ہوں، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ ایک کلمہ ہے جسے پتہ نہیں ہمارے ہاں جو 6 کلمے یا 10 کلمے یا 11 کلمے بنا رکھے ہیں اس میں کلمہ تمجید کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اس کا کوئی نام شرعی طور پر نہیں، صرف کلمہ ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ بڑی فضیلت والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کا بکثرت ورد کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کلمے کا ورد کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے. ایک حدیث جو مسند احمد میں اور امام طبرانی کی المعجم الاوسط میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من منح منحت ورق او منحت لبن او ہدا زقاقا فہو کعتاق نسمہ، یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کوئی سونا صدقہ کر دے، کوئی چاندی صدقہ کر دے، یا دودھ والی کوئی بکری کسی کو صدقہ کر دے، یا دودھ کی بکری نہ ہو تو دودھ کا ایک مٹکا جو ہوتا ہے وہ کسی کو صدقہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے. اور غلام آزاد کرنا یہ بہت بڑے ثواب کی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کسی غلام کو آزاد کرے گا، آج کل وہ غلام تو نہیں پائے جاتے لیکن قدیم زمانے میں پائے جاتے تھے اور ممکن ہے مستقبل میں پائے جائیں، لیکن آج وہ پائے نہیں جا رہے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ جس طریقے سے جانور، بھیڑ، بکری، گائے، بھینس بیچی جاتی تھی، ایسے ہی انسان بھی بیچے جاتے تھے، اور اگر کوئی آدمی خرید لیتا تھا تو وہ اس کا غلام اور خادم بن جاتا تھا. وہ اس کے یہاں رہے گا، وہ اس کی خدمت کرے گا. اب اس کو کچھ تنخواہ وغیرہ پیسے وغیرہ نہیں دینی ہے، اب اس کا مالک ہے، اسے چاہے گا دوسرے کے ہاں بیچ دے گا. تو چونکہ ایک ایسی چیز تھی جو انسانی فطرت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، غلام نہیں پیدا کیا ہے. اسے آزادی ہونی چاہیے، جہاں چاہے کام کرے، جہاں چاہے کام نہ کرے، جو چاہے کام کرے، جو چاہے کام نہ کرے. کسی کے ہاں نوکری سال بھر کرے، کسی کے ہاں 6 مہینہ کرے، یہ اس کی آزادی پر ہونا چاہیے. تو اسلام جو ہے جہاں چونکہ لوگ غلام بنایا کرتے تھے تو اسلام نے اس کی آزادی کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی غلام کو آزاد کرے گا تو اس کے ہر جز کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا. تو اتنی بڑی فضیلت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص کسی کو سونا اور چاندی صدقہ میں کر دے، ہدیہ کر دے، یا دودھ والی بکری یا دودھ کی اونٹ، دودھ والی جو دودھ اونٹنی جو دودھ دیتی ہے، گائے اونٹ دودھ دیتی ہے، یا بھینس جو دودھ دیتی ہے کسی کو صدقہ کر دے، یا تو اگر ایسا یا اتنا نہیں ہوتا ہے تو دودھ بھرا مٹکا جو ہے نا، اس میں آج کل جو ہے 5 لیٹر 10 لیٹر جو آتا ہو وہ کسی کو دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے. لیکن چونکہ یہ سب چیزیں ہر انسان کے بس میں نہیں ہیں، ہر انسان سونا چاندی اس کے پاس موجود نہیں ہے، ہر انسان کے پاس طاقت نہیں کسی کو گائے صدقہ میں دے دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کا بدل کیا ہے،
من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو جو شخص ایک بار یہ کہے گا اللہ تبارک و تعالی اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ یہ ایک جملہ ہے، یہ اس کا ایک ہم نے آپ کے سامنے رکھا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جملے کے بڑے فضائل رکھے ہیں۔ تو ہم یہاں پر آپ کے سامنے آج دو بات رکھیں گے، اور وقت رہا تو تین باتیں، ورنہ دو بات ضرور رکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس جملے کا معنی کیا ہے، اس لیے کہ اگر ہم اس کے معنی کو سمجھ کر کے، اس کے معنی کو جان کر کے پڑھیں گے تو ہم کو وہ ثواب ملنے والا ہے، ورنہ رٹتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ثواب سے کسی کو محروم نہیں کرے گا، لیکن جو فائدہ سمجھ کر کے پڑھنے میں ہے وہ بغیر سمجھے پڑھنے میں نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آخر اس جملے کو ہم کہاں کہاں پڑھا کریں، وہ کون کون سی جگہ ہے جہاں ہمیں اسے پڑھنا چاہیے۔ تو جہاں تک اس جملے کے معنی کا تعلق ہے، پہلی چیز دیکھیے اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول کیا بیان فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، دیکھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ تقریباً 7 اور 8 جملے اس میں پائے جا رہے ہیں۔ پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کا معنی ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جس قسم کی بھی عبادت ہے، ہماری ظاہری عبادت ہے، ہماری باطنی عبادت ہے، ہمارے مال کی عبادت ہے، ہمارے جسم کی عبادت ہے، ہمارے دل کی عبادت ہے، ہماری زبان کی عبادت ہے، کوئی عبادت ہے اس کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے علاوہ بندے کی عبادت کا حقدار کوئی نہیں ہے۔ سجدہ کرنا یہ عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو وہ شریک کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بغاوت ہے اور ناقابل معافی گناہ ہے۔ کوئی بھی حکومت ہے چور کو معاف کر سکتی ہے، لیکن ملک کے ساتھ غداری کرنے والے کو معاف نہیں کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے گناہ، چوری ہے، ڈھاکہ ہے، شراب پینا ہے، زنا ہے، ان سب کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے رسول کیا بیان فرماتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی بھی قسم کی عبادت۔ دعا کرنا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، کسی اور سے دعا نہیں مانگی جائے گی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو کہ آپ میری بگڑی بنا دیجئے، تو کیا کر رہا ہے؟ وہ شرک کر رہا ہے، جو اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ بغاوت ہے، ناقابل معافی گناہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ ہر قسم کی عبادت کے لائق کون ہے؟ اور یہی وہ چیز ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی کو سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں 1,00,000 کتنے 24,000 کتنے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، لوگوں کو یہی بتانے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی بابا کی، نہ کسی پیر کی، نہ کسی بادشاہ کی، نہ کسی پگاڑا کی، کسی کی عبادت جائز، سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، دعا مانگنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، سجدہ کرنا کسی کے سامنے جائز نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ تعالی سے۔ نماز کس کے لیے پڑھی جائے گی؟ طواف اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور کا، کوئی اگر قبر کا طواف کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ طواف کس کا کیا جائے گا؟ اللہ کے گھر کا، کہیں اور کا نہیں کیا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز جو ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اسلام میں داخل کرتی ہے۔ سب سے پہلے کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے، اسے کیا پڑھایا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ترازو رکھے گا، جس کے ترازو میں یہ نہیں پایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اور جس کے ترازو میں یہ پایا گیا کہ لا الہ الا اللہ، یہ نہیں کو صرف کہہ رہا ہے
وہ دنیا میں کسی کی عبادت کسی مزار پہ چڑھاوا نہیں چڑھائے گا، اس لیے کہ چڑھاوا کس کے لیے ہے؟ نظر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نظر نہیں مانی جا سکتی۔ اگر یہ سارا کام کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے ہے، تو اگر وہ آسمان اور زمین بھر گناہ لے کر کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اس کو معاف کر دے گا۔ سنن ترمذی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ایک ایسا بندہ حاضر کیا جائے گا جس کے گناہوں کے دفتر جو ہوں گے، ریکارڈ جو ہوگا وہ 99 دفتر ہوں گے۔ کتنا؟ 99 دفتر ہوں گے، اور ہر ایک میں اس کے گناہ لکھے ہوں گے، ایک دو نہیں، اور ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک انسان، اس لیے کہ آپ اگر اپنے ایک دن کے تمام کام، کیا کھایا آپ نے، کیا پیا ہے، کیا بولا ہے، یہ لکھنے لگے تو لکھ سکتے ہیں؟ آپ نہیں لکھ پائیں گے، لیکن فرشتے تو سارا جی لکھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے 2 فرشتے رکھا ہے۔ ہر انسان پر کتنے فرشتے ہیں روزانہ؟ 2 ہیں کہ 4 ہیں؟ ہم تو کہیں گے 4 ہیں بھائی۔ ایک دوپہر عصر سے لے کر کے مغرب تک ہے، اور دوسرے مغرب سے فجر تک ہے۔ کتنے ہوئے؟ 2 ہوئے کہ 4 ہوئے؟ 4 ہوئے۔ ایک ساتھ 2 ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک کی ڈیوٹی کب سے ہے؟ عصر سے لے کر کے فجر تک ہے، اور دوسرے کی ڈیوٹی فجر سے لے کر کے 24 گھنٹے میں کتنے فرشتے ہوئے؟ بولو، 4 ہوئے کہ 2 ہوئے؟ ہر آدمی پر کتنے روزانہ فرشتے ہیں ساتھیوں؟ 4 ہیں کہ 2 ہیں؟ بولو بھائی، 2 ہے کہ 4 ہے؟ اللہ کے بندے سنو، دیکھو، عصر کی نماز سے لے کر کے 2 فرشتے آتے ہیں۔ کب تک ان کی ڈیوٹی ہے؟ فجر تک۔ فجر کو ڈیوٹی ختم ہو گئی ان کی، پھر وہ واپس چلے گئے۔ 2 اور آئے جو فجر سے لے کر کے کہاں تک رہیں گے؟ عصر تک۔ کتنے ہو گئے 24 گھنٹے میں؟ 4۔ وہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، کتنے فرشتے ہوئے؟ 4 فرشتے سارے ہمارے کام لکھنے کے لیے، ہم کیا کھاتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ہے نا، کہاں ہنسا ہے ہم نے، کہاں ہم نے رویا ہے، کس کا مذاق اڑایا ہے، کس کو دعا دی ہے، یہ سارا کا سارا لکھ رہے ہیں۔ تو 99 دفتر ہوں گے، 99 سمجھ رہے ہو نا، 99 دفتر ہوں گے، اور ایک دفتر ہوگا جہاں تک انسان کی نظر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے سے کہے گا یہ تیرا ہی دفتر ہے، کسی اور کا ہے؟ کہا کہ حضور میرا ہی ہے، کس کا اور؟ تمہارا ہی ہے، اس میں کہیں غلط تو نہیں لکھا ہے؟ نہیں، غلط بھی نہیں لکھا ہے۔ ہمارے فرشتوں نے تمہارے اوپر ظلم تو نہیں کیا ہے؟ وہ کہیں کہ ظلم نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اپنا وزن کرا لو، اور یہ گناہوں کے ساتھ ساتھ نیکی کا ایک پرزہ، چھوٹا سا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نکال دے کہ جاؤ دونوں کو وزن کراؤ۔ وہ کہے گا اے رب، جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس 99 کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہم تو ہار گئے ہوئے ہیں، جو فیصلہ کرنا چاہے آپ فیصلہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تو اپنا وزن تو کرا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وزن کرانے جائے گا، وہ سوچتا ہوگا جہاں ایک پلے میں 99 رکھے گئے اور دوسرے پلے میں ایک پرزہ، دونوں کا مقابلہ کیا ہوگا؟ وہ ڈرتے ہوئے جائے گا۔ لیکن حدیث میں ہے سنن ترمذی میں کہ جس پلے پر 99 دفتر رکھے جائیں گے وہ دفتر ہلکا پڑ جائے گا، اور جس میں ایک پردہ رہے گا وہ پردہ کیا ہے؟ وہ دفتر بھاری پڑ جائے گا۔ اس پردے میں کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا لکھا ہوگا؟ تو کون بھاری پڑا؟ 99 کی ایک پردہ بھاری پڑا، اس لیے کہ اللہ کے نام سے وزنی کوئی دوسری چیز اس وقت ہوگا جبکہ ہمارے دل میں بھی اللہ کا اتنا وزن ہو کہ اس کے حکم کے آگے کسی اور کا حکم نہ چلے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی وہ لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اکیلے وہ ذات ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اکیلے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کا کوئی اول ہے، نہ اس کا کوئی آخر ہوگا، نہ اس سے کوئی بڑا ہے اور نہ اس سے کوئی چھپا ہوا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر۔ ذات وہ ہے جو سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، جو سب سے آخر میں ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔
وہ سب پر ظاہر ہے، اسے کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سب سے چھپا ہوا ہے، ورے ہے، اس کے پرے کوئی چیز نہیں ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے وہ. تو وحدہ، وہ کیا ہے؟ اکیلے ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی بھی چیز میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کے نام میں کوئی اس کا شریک ہے. وہ رحمان ہے، رحمان کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا. وہ اللہ ہے، اللہ کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس جیسا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. وہ ایسا خالق ہے کہ بغیر کسی چیز سے چیزوں کو بنا دیتا ہے. دنیا میں کوئی آدمی کس سے چیز بنائے؟ کسی چیز سے کوئی چیز بنائے گا نا. اب یہ چیز بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے؟ پلاسٹک سے بنایا ہوگا، کسی اور چیز بنایا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ بغیر کسی چیز کے بھی چیزیں بنا دیتا ہے. اور ایک آدمی ہے، آج سے 10 سال پہلے کچھ بنا نہیں سکتا تھا، آج بنا سک رہا ہے، 10 سال کے بعد کچھ بنا نہیں پائے گا، ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے، آج بھی پیدا کرنے والا، آئندہ بھی رہے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی لوگوں کو پیدا کرے گا، ہے کہ نہیں؟ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو، وہ کیسے؟ اب آپ کہیں گے جو لوگ ہیں ختم ہو گئے، قیامت دن کیسے پیدا ہوں گے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پیدا کرے گا. اس لیے کہ جنت اور جہنم، جہنم میں اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈالے گا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے اس سے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ڈالتا جائے گا، ڈالتا جائے گا. جہنم اتنی چوڑی، اتنی بڑی ہوگی کہ اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، یہاں تک کہ وہ کہے گے اے رب حل من مزید، حل من مزید، اور بھی کچھ ہے، اور بھی کچھ ہے، اور بھی کچھ ہے. اتنے میں اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم مبارک رکھ دے گا تو سکڑ جائے گی، وہ کہے گی اے رب بس 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 بس، اب اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ جب مومنوں کو ڈالے گا، ویسے ہی جنت میں کم لوگ جائیں گے جہنم کے مقابل میں؟ زیادہ لوگ دنیا مومن ہے کہ کافر ہیں؟ جی کافر ہی ہے زیادہ تر لوگ، ہے کہ نہیں ہے؟ اور مومنوں میں نیک لوگ ہیں کہ برے لوگ ہیں؟ زیادہ نمازی ہے کہ بے نمازی ہیں؟ جی زیادہ نمازی ہے کہ بے نمازی ہیں؟ دیکھ لیجیے فجر میں کتنے لوگ ہیں نماز پڑھنے والے، ویسے جمعہ میں دیکھ لیں، جمعہ میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور عام نمازوں میں کتنے لوگ رہتے ہیں. جمعہ میں تو ہمارے ہندو پاک بنگلہ دیش میں روڈوں پر جگہ نہیں ملتی نماز پڑھنے کے لیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور عام دنوں میں کہاں رہتے ہیں وہ لوگ؟ سوچتے ہیں زیادہ لوگ نمازی ہیں کہ بے نمازی ہیں؟ زیادہ لوگ. تو جنت میں ویسے ہی جانے والے کم ہوں گے. تو جب جنت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو داخل کرتا رہے گا، جو جگہ ملے گی تو اس کو کیسے پر کیا جائے؟ تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے لیے ایک اور مخلوق پیدا کر دے گا جنہیں بجا کر کے جنت کو پر کر دے گا، جنت کو پر کرے گا. تو قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے خالق ہے، ہمیشہ لا شریک لہ، اس کا کوئی، اس کے کام میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کے نام میں کوئی شریک، نہ اس کے کام میں کوئی شریک، اور نہ ہی اس کے حق میں کوئی شریک ہے. اسی لیے آگے فرمایا لہ الملک، ملک کس کا ہے؟ اس کا ہے، کسی اور کا اس روئے زمین پر ایک ذرے کا مالک بھی کوئی نہیں ہے. ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک ذرے کا مالک کوئی نبی اور کوئی ولی ہے تو وہ جھوٹا ہے، شرک کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ شرک کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی حکومت کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکومت اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں، جتنا بھی بڑے سے بڑا حاکم بن جائے، اور لوگوں کے جسم پر تو حکومت کر سکتا ہے لیکن دل پر حکومت نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں پر بھی حکومت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نیک بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے برا بنا دیتا ہے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ایک آدمی زندگی بھر برا کام کرتا رہتا ہے، لیکن موت وقت آتا ہے کتنا آدمی نیک بن جاتا ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر آتے ہیں، فرعون سے کہتے ہیں اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا دیں گے آپ؟ فرعون نے کہا کسی کو وزیر بنا دیں گے، کسی کو اپنا یہ بنا لیں گے، کسی کو یہ خاص آدمی ہے، ایوان خاص پہ تم کو جگہ ملے گی. ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کو جب جیت گئے وہ دیکھ کر کے تمام جادوگروں نے کیا کہا؟ آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین اور موسیٰ ہارون کا جو رب ہے اس کے اوپر ایمان لے آئے.
ابھی فرعون سے یہ کہہ رہے تھے ہمیں کیا جگہ ملے گی، اور فرعون اب یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے دین جو جس طرف تم جا رہے ہو اس کو چھوڑو، دوبارہ اپنے دین میں واپس آؤ، ورنہ تمہارے دائیں ہاتھ کو اور بائیں پیر کو کاٹ کر کے، کسی کے دائیں پیر کو بائیں پیر کاٹ کر کے سولی پر لٹکا دیں گے تم کو ہم۔ انہوں نے کیا کہا؟ فقد ما انت قاد، جو کچھ کرنا ہے کر جاؤ۔ اب ہمارے دلوں کو کس نے پھیر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھیر دیا ہے، اب تمہاری طرف ہم کبھی آ نہیں سکتے ہیں۔ اس دنیا میں تو ہمیں مار ڈالو گے لیکن آخرت ہماری نہیں خرید سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو دلوں کا بھی مالک ہے، باقی کسی کا مالک نہیں ہے۔ لہ الملک ہے وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف اسی کی ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہر اعتبار سے وہ لائق تعریف ہو اللہ کے علاوہ۔ اپنے کام میں بھی لائق تعریف ہے، اپنے فیصلے میں بھی لائق تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی لائق تعریف، ذات میں بھی لائق تعریف ہے، ہر چیز میں۔ اس کا کوئی کام ایسا نہیں جس کے اوپر کوئی عیب لگا دے۔ ہم ایک کام کو برا سمجھتے ہیں اپنی نظر سے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ بتائیں کہ آپ اس راستے سے جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ راستہ بالکل صاف ہے۔ ایک آدمی آ کر کے آپ سے بتا دے کہ بھائی دیکھو راستے میں گڑھا ہے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم نہیں تھا نا، اس کو معلوم ہو گیا نا۔ آپ نہیں مانتے ہیں اور زبردستی آپ کی گاڑی پنچر کر دے تو وہ غلط کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے؟ جی آپ کو نقصان کر رہا ہے بھائی، کہ غلط کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے؟ جی آپ کو نقصان کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں کیا کر رہا ہے؟ وہ صحیح کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا نہیں دیتا، صرف بیٹی دیتا ہے۔ لوگ کیا سمجھیں گے کہ ارے اس کے لوگ، لیکن اللہ نے جو کیا ہے کیا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے اس کا بیٹا ہوتا تو اس سے کیا کرتا؟ جیسے بہت سے بیٹے ہوتے ہیں نا، اپنے باپ کو اٹھا کر کے اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس وقت سوچتے ہیں کاش کہ ہمارا یہ بیٹا ہوا ہی نہ ہوتا۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کا سارا فیصلہ کیا ہے؟ لائق تعریف ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، وہی ذات ہے جو مارتی ہے اور زندہ کرتی ہے۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہے، مارنے کا اور جلانے کا اختیار اللہ نے دنیا میں کسی کو دیا نہیں ہے۔ بسا اوقات ساری دنیا کے لوگ ایک آدمی کو مارنا چاہتے لیکن نہیں مار پاتے۔ ایک محمد یحییٰ یا حافظ یحییٰ نامی تھے، جو 1857 میں انہیں گرفتار کیا گیا، شاید پٹنہ کے رہنے والے تھے، اور انہیں دلی میں جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ جج نے کہا کہ چونکہ تم نے انگریز حکومت جو ہے اس کے ساتھ غداری کی ہے، دھوکہ کیا ہے، لہذا تمہارے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے، تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ دیکھیے مارنا اور جلانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ قلم چلا سکتے ہیں لیکن مارنے جلا نہیں سکتے۔ جج نے کہا یہ کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے ہم سے پہلے آپ ہی مر جائیں، ہو سکتا ہے ہم سے پہلے آپ ہی مر جائیں۔ تو ہوا کیا ساتھیو؟ جج کانپ گیا جج۔ تو اس نے کہا اچھا تم لوگوں کو مرنا پسند ہے نا، لہذا تمہارے بارے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ تمہیں زندگی بھر جیل میں رکھا جائے گا۔ یعنی فیصلہ بدل دیا اس نے، اس لیے کہ وہ ڈر گیا تھا، اور ہوا بھی یہی، ایک ہفتے بھی نہیں گزرا وہ جج مر گیا ہے وہ، اور یہ اس کے سالوں سال زندہ رہے حافظ یحییٰ صاحب۔ تو مارنا جلانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یحیی و یمیت، یہ ایسا اختیار ہے اللہ نے کسی کو دیا نہیں، اپنے پاس رکھا ہے، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی بادشاہ کو، نہ کسی وزیر کو، نہ کسی ظالم کو اللہ نے دیا نہیں ہے۔ ارے ابھی اب جو ہندوستان میں ٹرین حادثہ ہوا اس کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے، ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ میرا کہا بیٹا، کہا کہ ارے وہ تو مردوں میں ہے، کہا نہیں میرا بیٹا مرا نہیں ہے، دکھاؤ مجھے، کہا مرا نہیں ہے۔ وہ تلاش کرنے لگا اور جا کر کے وہاں دیکھا ابھی اس کی سانس آ جا رہی تھی، لایا ہاسپٹل میں زندہ ہوا۔ سارے لوگوں نے کیا کہہ دیا کہ وہ، یہ ابھی اخبار کی بات ہے، آپ ابھی دیکھیں یوٹیوب میں آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ اختیار اللہ نے کسی کے پاس صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ جو چاہے جب چاہے اور جس طرح چاہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور جو نہ چاہے وہ بھی کر سکتا ہے لیکن وہ کرتا نہیں ہے، اور جب چاہے اور جس طرح چاہے وہ
کر لیتا ہے، کوئی اس بارے میں رکاوٹ نہیں دے سکتا، وہو علی کل شیء قدیر۔ خیر ساتھیو، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ تو سب کو یاد ہوگا نا، تقریباً سب کو یاد رہتا ہے جملہ، نہیں تو آسان ہے، یاد کر لیجیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو کب کب پڑھنا ہے اور اس کا ثواب کتنا ہے، ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ دیکھیں پہلی جگہ صبح و شام یہ پڑھنے کا ہے، کب؟ صبح اور شام کو 10 بار پڑھنے کا ہے، کتنا؟ 10 بار، صبح اور شام کو 10 بار پڑھنا ہے، اور اس کا ثواب کیا ہے اس سلسلے میں ایک حدیث، متعدد حدیث میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو عیاش الزرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث سنن ابو داؤد سنن ابن ماجہ کے اندر ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیں گے، من قال، جس شخص نے صبح کی نماز کے بعد یہ کہا، نہیں صبح کو یہ کہا، صبح کی نماز کے بعد نہیں، صبح کو یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو کیا ملنے والا ہے؟ پہلا اجر ہے کہ اسے بنو اسماعیل جو دنیا کے سب سے افضل لوگ ہیں، جس خاندان سے ہمارے کون تھے اس خاندان سے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنو اسماعیل اسی خاندان سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس خاندان کے گویا ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 10 گناہ مٹائے جائیں گے، اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا وہ۔ ہم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے، ورنہ ہمارے اوپر جنات کا کوئی اثر نہ ہو، ہمارے بچوں کے اوپر، ہم غافل ہیں۔ صبح کو اگر کوئی آدمی 10 بار پڑھ لے، کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے بنو اسماعیل کے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے نامے اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 10 گناہ مٹائے جائیں گے، جنت میں اس کو 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، یہ 5 اس کو اجر ملے گا۔ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى، اور اگر یہی ذکر وہ شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک یہی کام ہوتا رہے گا، یعنی شام کو بھی ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملا، اس کے 10 گناہ مٹائے گئے، 10 نیکیاں اس کو لکھی گئیں، 10 درجات اس کے بلند کیے گئے، اور صبح ہونے تک شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہے گا۔ ایک راوی حماد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اس لیے جب حدیث سنی بہت پسند آئی اس کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو عیاش نے آپ سے جو حدیث بیان کی وہ صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو پہلا وہ کون وقت ہے جب پڑھا جائے گا ساتھیوں؟ جی یاد رہے گا، کب؟ جی صبح اور شام، کتنا؟ 10 بار۔ اسی طریقے سے صبح اور شام 100 بار بھی پڑھنے کا ذکر ہے، کیا؟ صبح کو کتنا؟ 100 بار، خاص طور پر صبح کو، شام کو یہ نہیں، وہ 10 بار جو ہے صبح اور شام ہے، اور یہ کیا ہے؟ صبح کو کتنا ہے؟ 100 بار۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن میں یا صبح کے وقت اس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 100 بار اس نے پڑھا تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ وہاں کتنا تھا؟ ایک غلام تھا، یہاں کتنے؟ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کو 10 نہیں بلکہ 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور پورے دن شیطان کے شر سے حفاظت میں رہے گا۔ تیسری جگہ فجر اور مغرب کے بعد، وہ صبح کو تھا نا، اور کیا تیسری جگہ کیا ہے؟ فجر اور فجر کی نماز پڑھیے گا تب۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد انسان ابھی قبلہ رخ بیٹھا ہوا ہے، ابھی اپنے حرکت کو بدلا نہیں ہے، قبلہ رخ بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کو یعنی صبح کی نماز کے وقت کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 بار اگر فجر کے بعد کہہ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کو 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور اسے
بنو اسماعیل کے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور شام تک شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہے گا۔ ومن قالہن اذا صلی المغرب، اور جب مغرب کی نماز پڑھ لے گا تو اور کہے گا تو اس کو بھی یہ ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ نے بیان فرمایا، 7 اجر بتائے گئے ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں سے بات کرنے سے پہلے، ابھی لوگوں سے بات نہ کیا ہو، گویا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے بعد 10 بار کہہ لے۔ کتنا؟ 10 بار کہہ لے فجر کی نماز کے بعد، اور اس کے اندر ہے لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر وہ 10 بار کہہ لیتا ہے تو اس کو 7 قسم کے اجر سے نوازا جائے گا۔ کتنا؟ 7 نعمتیں ملے گی۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، دوسری ہے اس کے 10 گناہ مٹائے گا، تیسری یہ ہے اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور چوتھی یہ ہے کہ اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ فجر صبح و شام میں 1 غلام کو ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ 10 غلام کو ہے، اور شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور یہی نہیں ہر قسم کی برائی سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رہے گا۔ اور 7واں یہ ہے ساتھیو اجر جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کہ اگر وہ شرک نہ کرے تو کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر وہ شرک نہیں کرتا تو کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ومن قالہن حین ینصرف من صلاۃ المغرب، اور مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں سے بات کرنے سے پہلے اگر کوئی یہ بات کہے گا تو اس کو دوبارہ یہ اجر ملنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیو یہ وہ ذکر ہے جو ہر فرض نماز کے بعد 1 بار کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا بیان ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس خط لکھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ تو آپ نے بیان فرمایا حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت سنن ابو داؤد میں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تشریف لے آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے وہ بھائی جو مسلمان ہیں وہ تو بہت مالدار ہیں، بڑے آگے بڑھ گئے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ہم حج اور عمرہ نہیں کر پاتے، وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ہم صدقہ اور خیرات نہیں کر پاتے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلا دوں؟ اگر وہ عمل کر لو تو تمہیں یہ سارا ثواب ملے گا اور تمہارا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ وہ آدمی بھی وہی کہے جو تم کر رہے ہو۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 33 بار سبحان اللہ۔ جی فرض نماز کے بعد ہمارے یہاں فرض نماز ہوئی نہیں کہ اللہم انت السلام منک السلام اٹھا کے دعا کرنے لگے، وہ پھر اس کے بعد اٹھے سنت پڑھے اور چلے جاتے ہیں لوگ۔ ایسا ہوتا ہے نا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ فرض نماز کے بعد آپ لا الہ الا اللہ یہ پڑھنے کے بعد آپ کیا ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر۔ یاد رکھیے 33 بار، جی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار کتنا بچا ہے ابھی؟ کتنے ہوئے یہ؟ جی 99۔ 100 پورا کرنے کے لیے آپ نے بیان فرمایا کہ وہ کہہ لے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ نے فرمایا بندے کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ذرا سوچیں کوتاہی ہے کہ نہیں؟ ہم سے کوتاہی ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ جتنا جلدی نماز ختم ہو باہر نکلیں، سلام پھیرو، نماز کے بعد دیکھو کچھ لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، کچھ لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، خاص طور پر جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد دیکھ لینا ہے کہ نہیں؟ بلکہ امام ابھی پورا سلام بھی نہیں پھیر پاتا ہے کہ لوگ کیا رہتے ہیں دروازے پر پہنچ گئے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس کی زیادہ فکر ہے، آخرت کی اور جنت کی فکر نہیں ہے۔ اور ساتھیوں ایک اور ذکر ہے جس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ 1 ملین نیکی آپ کو ملے گی۔ کیا؟ 1 ملین نیکی آپ کو ملے گی۔ وہ کب؟
سنن ترمذی میں روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہو، کہاں؟ بازار میں داخل ہو، اور یہ ذکر پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اگر پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے الف حسنہ یعنی 10 لاکھ نیکیاں دیتا ہے۔ کتنا؟ ذرا سوچیں آپ، 10 لاکھ گناہ اس کے مٹائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ کیا ہے؟ جنت میں ایک گھر۔ کتنا بڑا اجر ہے، لیکن کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ آدمی کی فکر کیا رہتی ہے؟ کس جگہ جاؤں، پارکنگ گاڑی کہاں ملے گی ہم کو، اور کس دکان پر ہم جائیں تو ہم کو سامان سستا ملے گا، کہاں مناسب ملے گا، اسی سوچ میں رہتا ہے، اور کوئی پڑھتا نہیں۔ اسی لیے اتنا بڑا اجر رکھا گیا ہے کہ انسان کیا کرے؟ اپنے ہوش میں رہے۔ ذرا سوچیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 1 ملین 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ ساتھیوں، باتیں تو بہت ہیں، اس لیکن 2 چیزیں اور آپ کے فائدے کے لیے، سونے کے لیے جب بستر پر جائے تو اس ذکر کو پڑھنا چاہیے۔ یہ آسان سی چیزیں ہیں جہاں ہر آدمی، ہر جگہ آپ لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں اس کو۔ ہر آدمی بستر پر جاتا ہے نہیں جاتا ہے، تو بستر پر جائے، تھوڑا سا پاک صاف ہو کر کے لیٹے، اور جب بستر پر جائے تو کیا کرے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان میں ہے، علامہ البانی اسے صحیح قرار دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو آدمی بستر کے اوپر جائے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں۔ اسی طریقے سے انسان بستر پر سوتا ہے تو عام طور پر جو آدمی بستر پر سوتا ہے، رات میں ایک آدھ بار تو اس کی نیند کھلتی ہی ہے نا، کروٹ بدلتا ہی ہے نا، نیند کھل جاتی ہے نا۔ اگر نیند ایسے وقت میں کھلے، ابھی اٹھ کر کے جانا نہیں، لیکن نیند کھل گئی، بس اوقات نیند کھل جاتی ہے تو نیند آتی ہی نہیں ہے، آدمی سوچتا ہے چلو ہم۔ آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص رات میں بیدار ہو اور یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر کہتا اللہم اغفر لی، تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اور اگر اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے اور اس کی دعا کو پوری کرتا ہے، ماں کو پوری کرتا ہے۔ ذرا دیکھیں، اگر کوئی آدمی بستر پر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ کس کتاب کی ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، صحیح بخاری اور سنن ابو داؤد کی ہے۔ آدمی جو ہے یعنی بالکل صحیح ہے، بیدار ہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ، یہاں سبحان اللہ سے نہیں شروع کرنا، کس سے؟ الحمدللہ سے، الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور بعد ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد اگر دعا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اگر اٹھ کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جاتی ہے، اور دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ماں کو پوری کرتا ہے۔ تو ساتھیوں، باتیں اور بھی بہت چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، صبح و شام جو ذکر کرتے تھے آپ اس میں پڑھا کرتے تھے۔ صفا حج اور عمرہ کرنے آتے تو صفا پہاڑی پر بھی آپ پڑھا کرتے تھے نا، صفا پہاڑی پر پہنچے، صحیح مسلم میں ہے، صفا پہاڑی پر پہنچتے تو اسے دیکھتے ہوئے کہتے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور جب صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے خانے کعبہ کو دیکھنے لگتے تو آپ کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر آپ دعا کرتے، پھر اس کے بعد یہ کلمات کرتے، پھر دعا کرتے، پھر یہ کلمات کرتے، اور آپ مروہ کی طرف چلے جاتے، مروہ پر پہنچتے پھر یہی کلمات پڑھتے۔ یہ کلمات اتنے پیارے ہیں، جیسا سنن ترمذی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے میدان میں جو سال کا سب سے افضل دن ہے اور سب سے زیادہ بندوں کو آزاد اللہ کہاں کرتا ہے؟ عرفہ کے میدان میں۔
اور عرفہ کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس دن سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ سب سے محبوب اور اچھی بات جو ہم نے عرفہ کے میدان میں اور ہم سے پہلے نبیوں نے عرفہ کے میدان میں کہی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو ساتھیو یہ جملہ بڑا پیارا ہے، چھوٹا سا ہے، ہر انسان اس کو یاد کر سکتا ہے چلتے پھرتے. اور جو اوقات ہم نے بیان کیے ہیں، یعنی صبح کو، شام کو، اور 10 بار صبح کو، یا دن میں ایک بار، کم سے کم 100 بار. اسی طریقے سے فجر اور مغرب کے بعد یعنی 10 بار. اسی طریقے سے سونے سے پہلے اور رات کو جب نیند بیدار ہو، وہ جگہیں جہاں پر یہ کلمہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے کی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.